مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پیارا پسندیدہ پروگرام روحانی علاج لیے حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کی فارمیٹ کو، اس کے طریقہ کار کو ہم پروگرام کے شروع میں ہی بیان کیا کرتے ہیں، حسب معمول پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم شعبہ روحانی علاج کے شعبہ ذمہ دار حاجی اعجاز اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان سے روحانی علاج بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اوراد و وظائف بھی حاصل کریں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے یہ خصوصی گیسٹ سب کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے خصوصی دعا بھی فرمایا کرتے ہیں، اس دعا میں شامل ہونے کی بھی ضرور کوشش کیجیے۔ ناظرین اکرام، درود پاک کے فضائل کے بھی کیا کہنے۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹر بھیجا، تحریر بھجوائی، جس میں لکھا تھا، اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین اکرام، اپنے فارمیٹ کے مطابق کچھ سوالات شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہاں سے ہم سے کیا سوال کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عبد الحلیم، میں ممبئی چیمبور سے روحانی علاج کا سلسلے میں میرا سوال یہ ہے، میرا چھوٹا بھائی نذیر احمد، ان کا بیٹا شاہد احمد کچھ ہفتے سے پہلے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو کے ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے، الیکٹرک شاک ہو کے ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے۔ ان کا علاج تو چل رہا ہے گاؤں میں، الحمدللہ پہلے سے تھوڑا بہتر ہے، لیکن ابھی ان کا مکمل شفا ہونے کے لیے، جلد ٹھیک ہو کے انشاءاللہ گھر پہ آنے کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے گا برائے کرم۔ اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شفاء کاملہ بھی عطا فرمائے۔ جانتے ہیں انشاءاللہ روحانی علاج حاصل کرتے ہیں۔ جی، کسی کی اگر اتنی طبیعت خراب ہے کہ وہ ہاسپٹلائز ہیں تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود 6 آیات شفا باری باری پڑھ کر انہیں پانی پر دم کر کے اگر مریض پینے کی حالت میں ہے
تو مریض کو پلا دیا جائے، اور اگر مریض پینے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کو آپ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر مریض کو پہنا دیں یا اس کے تکیے میں رکھ دیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس پر دم کر دے یہ آیات پڑھ کر، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ حوالے اس کے نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 یہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ پھر دوسری آیت پارہ 11 سورہ یونس کی 57ویں 57 نمبر کی ہیں، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر پارہ 14 سورۃ النحل کی 69 نمبر کی آیت، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اسے پڑھیں۔ پھر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسے پڑھیں۔ پھر پارہ 19 سورہ الشعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور پھر آخری پارہ ڈبل 12 یعنی پارہ 24 24 حامیم سجدہ، یہ سورہ کا نام ہے، آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ یہ 6 آیات اسی ترتیب سے پڑھ کر آپ بتائے ہوئے عمل کے مطابق عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل مکمل شفا مل کر بچہ گھر آ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ امید ہے آپ نے نوٹ بھی فرما لیا ہوگا، آپ کو وظائف بیان کر دیے گئے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم باپ کا شکایت یہ ہے کہ میرا بچے کا ذہن گھما دیا گیا ہے، کیونکہ میرا بچہ پہلے جیسا اب میرا بات نہیں مانتا ہے۔ میں نے ایک بابا سے چیک کرایا تو بابا نے کہا ہے کہ بچے کے سسرال والوں نے کچھ پڑھوا کر کے کھلا دیا ہے، تو اس لیے ان کا ذہن گھم گیا ہے۔ کیا پڑھوا کر کھلانا یہ حق ہے اور ذہن گھم جانا یہ حق ہے؟ اگر حق ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا توڑ کا کیا علاج کیا جائے؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجیے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور امت حبیب کے حق میں بہتر فرمائے۔ جادو کے اثرات تو ہوتے ہیں، اثر تو ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے معاملات بھی بہت ہیں کہ وہ ہر بابا غلط ہے، ہر عامل غلط ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ رہے، بعض عاملین بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اچھا علاج بھی کرتے ہیں، بعض فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ گھر والوں کو لڑوا دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں نام کے شروع میں ایس آتا ہے کسی کا؟ اور وہ پورے خاندان میں نام ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، شروع میں کس کا ایس آ رہا ہے؟ اب ایس سے جس کا نام آتا ہے وہ تو پھر پھنس گیا بیچارہ، یار میرے نام ہی کیوں رکھ لیا یہ۔ اب وہ بھلے مجرم نہ ہو، بھلے اس نے ایسا کچھ کیا نہ ہو، لیکن وہ اب چونکہ عامل نے کہا تھا، بابا جی نے کہا تھا، تو بابا جی نے چونکہ کہا تھا تو اب اس کی وجہ سے جو ہے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اول تو یہ کہ ایسے جگہوں پر جانا، اس پہ بھی آپ تھوڑی رہنمائی کریں کہ ایسی جگہوں پہ جانے کے معاملے میں ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہم جائیں نہ جائیں، کیا احتیاطیں کریں، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کیجیے گا، اور جو پھر انہوں نے سوال کیا ہے اس کا بھی ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جائے یا نہ جائے، تو جانے سے پہلے اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو عملیات کرنے والے ہیں وہ اس طرح کسی اور کی طرف بغیر کسی شرعی قرینے کے وہ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو پھر تو بچنا چاہیے۔ اور اگر ایسا علم نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا علاج کرنے کا انداز کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جانے کے بعد میں اگر کسی کا، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ پہلا حرف نکال کر دے دیتے ہیں
یا ڈائریکٹ کسی رشتے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ فلاں نے کیا ہوگا، تو اس پر تو اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بدگمانی کے بھی زمرے میں آ سکتا ہے کہ یہ بدگمانی ہو جائے گی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خبیث گمان یعنی بدگمانی خبیث دل سے نکلتا ہے۔ تو کبھی اس طرح آئے بھی تو ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس طرح کا جواب اگر سامنے سے ملے تب بھی۔ اگر آپ کو اس طرح کا شک ہے تو آپ چاہے تو استخارہ کروا لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی ہماری آن لائن استخارہ کی سروس ہے، اور اس کا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہفتے کے 7 دن یہ سروس کھلی رہتی ہے۔ آپ یہاں رابطہ کر لیں، اپنا مسئلہ بیان کر دیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ میں ایک توجہ دلانے کے لیے بھی عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ استخارہ میں ابھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص نے یہ سوال پوچھا ہے، جس کے حوالے سے یہ پوچھا ہے، تو ان کی اولاد پر واقعی کسی نے کچھ کیا ہے نہیں کیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر استخارہ میں عملیات کا اشارہ آ بھی جاتا ہے، تب بھی بتانے والے نے جس طرح ان کو بتایا ہے کہ ان کے سسرال والوں نے کچھ کیا ہے، تو اگر ہمارے یہاں استخارہ کرانے پر بھی آپ کو عملیات کا اشارہ آتا ہے یا اثرات کا اشارہ آتا ہے، تو آپ ہرگز سسرال والوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے بس یہ سوچ لے کہ کس نے کیا ہے پتہ نہیں، ٹھیک؟ تو اس مطلب علاج کی طرف آ جائے۔ ہاں، اب بس علاج کی طرف آ جائے۔ صحیح۔ ٹھیک، سسرال والوں پر گمان کریں گے تو یہ بدگمانی ہو جائے گی۔ البتہ میں آپ کے بچے کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے آپ کے لیے کچھ عمل عرض کر دیتا ہوں۔ بڑے آسان عمل ہے، آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، آپ کا نافرمان ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو وظیفہ کر رہا ہے، اس کا منہ آسمان کی طرف ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 21 بار پڑھیں، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو۔ انشاءاللہ عز و جل جو نافرمان ہے وہ مطیع و فرما بردار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک عمل اور آپ کر لیں کہ یہ تو فجر کے اس کا وقت مخصوص ہے، جو عمل پہلے عرض کیا میں نے یا شہیدو والا، کہ یہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ ایک عمل اور عرض کر دیتا ہوں، اس کے لیے وقت خاص نہیں ہے، جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کا سونا یہ ضروری ہے۔ پھر وہ دن میں سوتا ہوا مل جائے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، رات میں سوتا ہوا مل جائے، صبح سوتا ہوا مل جائے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ نافرمان بچہ ہو یا بڑا، یہ سویا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، یہ آیت مبارکہ بسم اللہ شریف کے ساتھ میں آپ پڑھیں۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ آیت مبارکہ آپ ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ یا شہیدو والا جو عمل عرض کیا تھا وہ یا شہیدو پڑھنے سے بھی پہلے اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا۔ یہ دونوں عمل آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ میرا نام محمد فہیم، میں مراد آباد سے ہوں۔ عرض یہ ہے کہ میری مامی ہیں جو کافی سال سے بہت پریشان رہتی ہیں، ان پر اثرات ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ بھی پڑتی ہیں اور وہ طرح طرح سے پریشان بھی رہتی ہیں۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر علاج بھی کرایا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اگر اس کے بارے میں کچھ تعویذ وغیرہ یا کوئی وظیفہ بتا دیں جن سے ان کا فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائیں اور مریضہ کو شفاء کامل عطا فرمائیں، جسمانی روحانی امراض سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی روحانی علاج طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے پیشی پڑتی ہیں، اس سے مراد حاضری آنے کا معاملہ ہے ان کا۔ جی تو یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے، عموماً یہ جنات کی شرارت ہوتی ہے،
اگر اس طرح کا مسئلہ کسی کے ساتھ ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 مبارک نام ایک ساتھ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ آسیب زدہ خود یعنی جس پر جناتی حملے ہوئے ہیں، یہ خود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور باوضو اس کو پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آسیب زدہ ہیں اس کو شفا مل جائے گی۔ باوضو رہنے کی اپنی عادت بنائیے، پاک صاف رہنے کی اپنی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، جب ان کو پیشی آئے جس طرح سوال میں کہا گیا ہے، تو اس وقت میں گھر کا کوئی فرد ان کے قریب اذان کہہ دے، یا جس کمرے میں یہ ہیں اس کمرے میں اذان کہہ دے، اذان سے بلائے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، تو اذان دے دے اور 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ اللہ پاک کا نام ہے، یہ 100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جس پر حاضری آئی ہے اس پر دم کر دے تو وہ انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک خاص سیگمنٹ کا، قرآن پاک کی منتخب صورتوں کا۔ آج دیکھتے ہیں کس صورت کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اے عاشقان رسول، بلاؤں اور مصیبتوں کے ساتھ آج اگر یوں کہا جائے کہ دنیا کا ہر دوسرا فرد اپنی زندگی گزار رہا ہے، طرح طرح کی بلائیں، طرح طرح کی مصیبتیں، کبھی یہ تو کبھی وہ، کبھی آسمانی تو کبھی دنیاوی پریشانیاں، یہ انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بہت سارے مسائل کا حل ہے، قرآن پاک میں شفا بھی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ایسی صورت کی فضیلت بیان کریں گے جس کو آپ اپنے معمولات میں لے لیں، اس کی تلاوت کرنا آپ کے معمولات میں آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ قرآن پاک کی پارہ 30 کی یہ سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ القاریعہ۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ یہ مکمل صورت کم از کم دن میں کسی بھی ایک وقت ایک بار پڑھنے کی اپنی عادت بنائے، تلاوت کی نیت بھی کر لیجئے گا، بلاؤ آفتوں سے حفاظت کی بھی نیت کر لیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، سورہ قاریعہ سے متعلق آپ نے فضائل سماعت فرمائے، اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد عادل سنبھل سے، ایک اسلامی بہن کا رشتہ آتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے پڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو پاتا، تو اگر اس کا کوئی حل ہو تو بتا دیجیے۔ عادل بھائی، آپ کا سوال ہم نے سنا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، اور جن کا آپ نے ذکر کیا اللہ کریم انہیں بھی شفا عطا فرمائے، بہتر رشتہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ جی، آپ نے سماعت فرمایا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے ان کے حق میں اور اچھے رشتے کے اسباب خیر و عافیت کے ساتھ میں ہو جائے۔ آپ کو ایک عمل یعنی جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ اگر یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ پارہ 30 کی یہ مبارک صورت جس کا نام ہے سورۃ التین، یعنی والتین والزیتون، تو یہ مکمل صورت کو 60 بار 60 ٹائمز پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ جس تکلیف کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ تکلیف بھی نہیں ہوگی اور خیر و عافیت کے ساتھ رشتہ بھی ہو جائے گا۔ ایک عمل جو حدیث پاک میں روایتوں میں جو حصار لکھا ہے وہ بھی میں ایک عرض کر دیتا ہوں، یہ حصار کے ذریعے اپنی حفاظت کر لے۔ آپ سورہ اخلاص ایک بار، سورہ فلق ایک بار اور سورہ ناس ایک بار،
سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، ایک ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اور دونوں ہاتھوں پر اچھے سے جو پڑا ہے اسے دم کر دے. پھر اپنے سر سے لے کر پیروں تک جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، اور بالخصوص وہ اعضاء جس کے ٹیڑھے ہونے کا تذکرہ ہوا، ان اعضاء پر اپنے ہاتھ پھیر لے. پھر اس عمل کو دہرائے، یعنی اسی طرح پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لے. یہ عمل 3 مرتبہ دہرائے اور روزانہ صبح و شام ایک ایک بار یہ عمل کرنے کا اپنا ذہن بنائے. عمل 3 بار ہوگا لیکن دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، ایک صبح کے وقت میں اور ایک شام کے وقت میں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلدی شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم. جی مزید سوالات دیجیے گا. میرا نام سہیل اتاری ہے، میں اندور شہر سے عرض کر رہا ہوں. وزن میرا بہت بڑھتے جا رہا ہے، مجھے وزن کم کرنے کا کچھ روحانی علاج بتا دیجیے. سہیل بھائی تھے اندور سے، آپ نے رابطہ کیا، اللہ کریم آپ کی نیک تمنائیں پوری فرمائے. سہیل بھائی صرف روحانی علاج نہیں، عملی کوشش بھی کرنی پڑے گی. یعنی یوں کہ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے اور اسی پر بگڑتی ہے. یعنی دسترخوان پر جب مختلف غذائیں موجود ہیں تو اس وقت جو صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس سے اپنے ہاتھ کو روکنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا. امیر اہل سنت کی عطا کی ہوئی کتاب جس کا نام ہے پیٹ کا قفل مدینہ، اور ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے آداب طعام. یہ 2 کتابوں کو اگر آپ حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو پڑھیں، تو معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وزن کم کرنے سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. بڑی پیاری بات وہ امیر اہل سنت نے اس میں لکھی ہے کہ جو بھوک لگنے پر کھانا کھائے اور ابھی بھوک باقی ہے، ہاتھ روک لے، تو یہ ایسا شخص کبھی طبیبوں کا محتاج نہیں ہوگا. یعنی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صحت مند رہیں گے، فٹ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا صحت ہوگی تو عبادت میں بھی آسانی ہوگی. تو وزن کم کرنے کا دعوت اسلامی انڈیا کی جو ایک پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، یہاں ایک بڑا پیارا بکلیٹ ملتا ہے. سہیل بھائی اگر آپ وہاں سے، سہیل بھائی اور وہ عاشقان رسول جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو مکتبۃ المدینہ سے وہ وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ ایک بکلیٹ ہے، بہت کم صفحات کا ہے، کم پیجز کا ہے، اس کو آپ لے لیں، پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کی جو مراد ہے پوری ہوگی انشاءاللہ الکریم. مزید آپ نے روحانی علاج بھی طلب کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں. اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یہ اس نیت کے ساتھ کہ میرا وزن کم ہو، اس نیت کے ساتھ میں 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. اچھا یاد رکھیں یہ عمل تو کرنا ہے، لیکن جیسے بہت سارے مدنی پھول آپ نے ابھی وزن کم کرنے کے حوالے سے جو دیے، اسے بھی عمل میں لانا پڑے گا. کیونکہ ایک آپ سمجھانے کے لیے میں ایک آپ کو مثال دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی انسان شوگر نارمل ہونے کا وظیفہ کرتا رہیں اور ساتھ میں شکر بھی کھاتا رہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کو وہ عمل فائدہ نہیں دے گا. تو اسی طرح موٹاپے کا بھی معاملہ ہے کہ آپ کو میں نے جو عمل عرض کیا ہے وہ عمل تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں وزن بڑھاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے تو پھر شاید فائدہ نہ ہو. یہ بھوک کے 3 حصے کر لیں. ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ہمیں موٹاپا دور کرنے کا علاج عطا فرمایا ہے کہ اپنے بھوک کے 3 حصے کر لے. ایک حصہ غذا کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے. اگر کھانے میں یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نہ کبھی بدن موٹا ہوگا، نہ کبھی گیس کی شکایت ہوگی، نہ بادی کی، نہ پیٹ میں کوئی گڑبڑ وغیرہ ہوگی. کیا بات. اور اگر وزن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی
مناسب جو صحیح جو انداز ہے وزن کا عمر اور ہائٹ کے حساب سے وہ انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ان کو جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی میرا خیال ہے اوائڈ کرنی پڑے گی۔ بادی پیدا کرنے کی چیزیں ہیں، وزن کم کرنے کا طریقہ جس رسالے کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جیسے میں نے بھی تذکرہ کیا بادی پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں جی، تو اس کا باقاعدہ امیر اہل سنت نے وہ کون کون سی دال ہے، وہ کون کون سی سبزیاں ہیں جو بادی پیدا کرتی ہے اس کو بھی تحریر کیا ہے۔ چکنائی والی اشیاء سے آپ کو بچنا پڑے گا، اور چلنے کا روزانہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ 45 منٹ یا تو بعد فجر یا بعد نماز عشاء چلنے کا اپنا معمول بنائیں۔ امیر اہل سنت نے بہت پیارے انداز سے اس رسالے کے اندر پوری روٹین لکھی ہوئی ہے، عمل کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کرے سہیل بھائی نے یہ باتیں سنی ہوں یا بعد میں سنیں تو ضرور اس پر اپنے فیڈ بیک بھی دیجیے گا، آپ نے کیا نیتیں کی، کیونکہ ہم یہاں سلسلے میں کسی سے ڈائریکٹ تو بات ظاہر نہیں کرتے، لیکن اس کال کے ذریعے سے دیگر وہ عاشقان رسول جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ان مدنی پھولوں کو سننے کے بعد آپ نے کیا نیتیں کی وہ بھی آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک کے طور پر دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ایک گاؤں کے گجرات میں بھرود ڈسٹرکٹ کے، اور اسلامی بھائی نابینا ہے۔ اچھا، ان کے بچوں کی امی اپنے مائکے چلے گئے تو بہت تعویذات وغیرہ کا معاملہ کیا مگر کوئی حل نہیں ہو رہا، اور دعاؤں سے بھی ان کو نواز دے، اور کوئی روحانی علاج وغیرہ ہو تو بتا دیجیے، تو تعویذ وغیرہ کا معاملہ ہو تو بتا دیجیے۔ اللہ کرم فرمائے۔ جی، واقعی میں یہ مسائل تو آج بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کہیں بیوی ناراض ہو کر مائکے چلی گئی تو کہیں شوہر نے ناراض ہو کر بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے، اور ہے دونوں پریشان ہیں، کہیں بیوی پریشان ہے تو کہیں شوہر پریشان ہے۔ میں ایک ایسا عمل عرض کرتا ہوں کہ اگر بیوی کی اس حرکت سے شوہر پریشان ہے تو شوہر کو یہ عمل کرنا ہوگا، اور اگر شوہر کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے بیوی پریشان ہے تو بیوی کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ عمل بڑے توجہ کے ساتھ سنیں۔ عمل ہے بعد نماز عصر، یہ روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا جب چاہے تب، یعنی جس دن چاہے اس دن، لیکن نماز عصر کے بعد ہی اس عمل کا وقت ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے منہ میں کھڑی شکر کی ڈلی، جو کھڑی شکر آتی ہے، یہ آپ کو پرچون کی دکانوں پر مل جائے گا، یہ شکر کی ڈلی اپنے منہ میں رکھیں اور باوضو 101 بار 101 ٹائمز یا ودودو یا ودودو یا ودودو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں۔ اور اگر شوہر عمل کر رہا ہے تو بیوی کا تصور کر لیں، اور اگر بیوی عمل کر رہی ہے تو شوہر کا تصور کر لیں، اور تصور میں جو پڑھا ہے وہ سامنے والے پر دم کر دیں، پھر صلح کرنے کی پہل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل صلح ہو جائے گی۔ بیوی عمل کر رہی ہے، شوہر آ کر لے کر چلا جائے گا، اور اگر شوہر عمل کر رہا ہے تو بیوی کے آنے کے اسباب بن جائیں گے۔ اچھا، یہ لیکن یاد رہے کہ یہ عمل صرف میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج جیسے عشق مجازی کے لیے یہ عمل کرنے میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ تو یہ عمل جو عشق مجازی کے معاملات میں کسی کو راضی کرنے کے لیے ہرگز یہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف پہنچا۔ آج بھی پچھلی بار کی طرح ہی ہم زیادہ سوالات شامل نہیں کر سکے اور ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ الکریم نیت کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے سوالات کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی اپنے سوالات بھیجیں۔ آپ کا سوال اگر اس وقت نہیں چل سکا، اگلے کسی ایپیسوڈ میں چل جائے گا، آپ مایوس نہ ہوں، اپنے سوالات ضرور بھیجیں۔ اللہ کریم جنہوں نے آج ہم سے رابطہ کیا، اپنی وائس کے ذریعے سے اوراد و وظائف حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے، نیک مرادیں پوری فرمائے۔ آئیے اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، گناہوں کی عادت سے جان چھڑا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، استاذ و پیر، دوست و احباب، رشتہ دار، مرحومین، ناظرین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں ہم سب کا دل لگا دے، نمازوں میں دل لگا دے، تلاوت قرآن میں دل لگا دے۔ یا اللہ پاک آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اے پروردگار ہماری مصیبتیں دور فرما دے۔ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں مولا، ہم تو تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں، اے کریم ہم سے تکلیفیں دور فرما دے، ہم سے بیماریاں دور فرما دے، بے روزگاری دور فرما دے، بے اولادی دور فرما دے، تکالیفوں سے بچا لے، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جو جادو جنات میں گھرے ہیں تو انہیں سے نجات عطا فرما دے، کسی پر عملیات ہوئے ہیں تو انہیں بھی شفا عطا فرما دے، اپنی امان عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر